قانون واپس لے, تاناشاہی نہیں چلے گی, تاناشاہی نہیں چلے گی. ہندوستان آزاد ہونے کے بعد جو ہے مسلمانوں کی سب سے زیادہ قربانی ہے. جو ابھی کے وقت میں جو ستا پکش ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں نے جب اس ہندوستان پہ شاشن کیا تو مسلمانوں نے لال قلعہ دیا, تاج محل دیا, قطب مینار دیا, جامع مسجد دیا, جس وجہ سے آج ودیشوں میں ہندوستان کو جانا جاتا ہے, اور ودیشوں سے ہندوستان میں لوگ تاج محل کو اور جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھنے آتے ہیں, اور ایک تاج محل سے ہندوستان کے گورنمنٹ کو بہت سی کمائی ہوتی ہے. تو مودی جی کیا دیے ہیں یہ بتائیے. میں وہی بات میں آ رہا ہوں کہ جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے تب سے دھرم پہ راجنیتی کرتی ہے. جب سے مودی سرکار آئی ہے تب سے آپس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو لڑانے کے کام کرتی ہے. جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے تب سے نا اتفاقی جو ہے بھید بھاؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, جس وجہ سے ابھی کے وقت میں ہندو مسلم میں اختلاف ہے. ہندو مسلم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, جبکہ آپ اگر جو ہے دیکھا جائے فزیکل طور پر تو دونوں میں بہت محبت ہے. لیکن جو ہے میڈیا پکش اور جو ہے میڈیا سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ میڈیا بھی ایک اسٹمپ ہے ہندوستان کا, اور میڈیا بھی بی جے پی کو بہت حد تک سپورٹ کرتی ہے, جس وجہ سے بی جے پی بہت پاور میں ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان پہ جو قانون پاس کریں گے, اور ان کے جتنے بھی ایم پی ہیں وہ سارے کی وجہ سے یہ قانون پاس ہوا. اس پہ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وقت والا جو قانون ہے یہ پاس کیا گیا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کے بھاگ میں یہ اچھا ہوگا, لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ جو پراپرٹیز ہیں جو مسلمانوں کے آبا و اجداد اور گزرے ہوئے لوگ وقف کیے ہیں, اپنی طرف سے اپنی پراپرٹی دیے ہیں, تو اس میں سرکار کا کیا حق ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اپنا جو ہے قانون پاس کرائے یا اپنا کوئی دعویٰ دکھائے. اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اگر میری چیز ہے, یہ بوتل میرا ہے, اگر ہم چاہیں تو اس کو غریب میں دے دیں, مسکین میں دے دیں, جس کو نہیں ہے لاچار ہے اس کو ہم دے دیں. اگر ہم چاہیں تو اپنے مسلم دھرم کے لیے اس چیز کو وقف کر دیں کہ اس سے سب کوئی پانی پی سکتا ہے. تو میرے بھائی آپ بتائیں ذرا کہ اس میں کیا دورائی ہے, آپ کو کیا رنگا ہے کہ آپ آ کر اسی چیز کو لینا چاہتے ہیں. آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے, سنکھیک اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہندو بھائی ہیں, لیکن ارب سنکھیک میں مسلمان بھی ہے. لیکن مسلمانوں سے ہی اتنی بھید بھاؤ کیوں کی جاتی ہے, مسلمانوں کے اوپر ہی اتنی ظلم کیوں کی جاتی ہے. یہاں ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور اس چیز کا سخت النگھن کرتے ہیں اور جو ہے بڑی مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو قانون پاس کی گئی ہے یہ قانون کو واپس لیا جائے, نہیں تو ہم لوگ آگے بھی دہلی ہو وہاں جائیں گے جہاں احتجاج کرنا پڑے اپنے وقت کے لیے. تو دیکھ رہے ہیں وقت ایک قانون کے وروध میں کس طرح یووا پردرشن کر رہے ہیں گاندھی میدان میں. یہاں پر ایسا بات ہے, کیا نام ہوا آپ کا؟ جی میرا نام محمد برکت بخشی ہے. اچھا, آپ اپنے بازو پہ کالا کپڑا باندھے ہوئے ہیں کرتا پہ, کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں گاندھی میدان سے؟ سر یہ تو ہم نے اپنے بازو پہ کالے پٹی باندھی ہے, لیکن ابھی یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے پورے ہندوستان کے دل کے اوپر کالا پٹی مار دیا, کالا مہر مار دیا ہے. ایک قانون کو لا کر کے, ایک وقف بورڈ کے قانون کو لا کر کے, میں صرف 4 لائن جو ابھی ٹائپ سرکار ڈبل انجن کی سرکار جو اس بہار کے اندر چل رہی ہے, اس بہار میں امیر شریعت کے حکم پر اتنا بڑا جو ایک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ بنا کسی پیسے لیے ہوئے اپنا تن من دھن لگا کر کے یہاں آئے ہیں. اور اس سرکار کو میں 4 لائن سے یہ کہتا ہوں کہ تعلق مجھ سے ہے, ووٹ کا ٹائم آ رہا ہے سر, ابھی الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے, وہ گھر گھر جا رہے ہیں, مسلمانوں کے ہمدرد بن رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ تعلق مجھ سے ہے اور میرے دشمنوں سے بھی, تعلق مجھ سے ہے اور میرے دشمنوں سے بھی. منافق میری نظروں میں کوئی تجھ نہیں آیا. تعلق مجھ سے ہے اور میرے دشمنوں سے بھی, منافق میری نظروں میں اے نتیش کوئی تجھ نہیں آیا. اگر تو دوست ہے مسلمانوں کا تو مجھے اتنا بتا دے, تو جب کالا قانون پاس ہو رہا تھا تو اسے سن کے کیوں تجھے غصہ نہیں آیا؟ تو یہی کہہ رہا تھا کہ جس زمانے میں ہندوستان کو آزاد کروایا ہمارے دادا نے, دادا ہم لوگوں کو ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے اوپر انگریز جو حکومت کر رہے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ کانسیپٹ بڑا اچھا چل رہا ہے, سب مل کے آپس میں رہتے ہیں. تو انگریز نے ایک بدھی لگائی اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کو آپس میں لڑایا, ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی لائی اور اس کے بعد ہندوستان کو غلام بنایا. سیم انگریز کے شکل میں انگریز کو ماننے والے
अंग्रेज के रास्ते पे चलने वाले जो सत्ताधारी हिटलर सरकार जो बैठी हुई है वो भी यही काम कर रही है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाती है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाती है। हालांकि आप जमीनी स्तर पर आप देखेंगे ये गोदी मीडिया का काम है, ये गोदी मीडिया का सर जी काम है कि जो हिंदू मुस्लिम को बैठा करके हमने अपने गांव में, आप भी अपने गांव में, मेरे भाई अपने गांव में देखते होंगे कि दो मुर्गा को आपस में लोग लड़वाते हैं और सारे लोग तमाशा देखते हैं। आज डिबेट के नाम पर यही हो रहा है, गोदी मीडिया यही कर रही है कि दो लोगों को कुछ पैसे दे करके अपनी चैनल पे बुलाते हैं और सिर्फ टीआरपी के लिए उन दोनों को लड़ाते हैं और वहां से इस देश में, इस देश को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के अंदर ना इत्तेफाकी भेदभाव पैदा करते हैं। लेकिन सर आप जमीनी स्तर पर देखें, मैं बेगूसराय बनवारीपुर का रहने वाला हूं, मेरे घर के आसपास सारे लोग मेरे घर के आसपास, कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे घर के आसपास सारे लोग हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन आज तक कभी भी मुझे उनसे कोई ठेस नहीं पहुंची और हमें उनसे कोई ठेस नहीं पहुंची। एक बात जो भाई की तरफ से आ रही है, एक बात कि ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो काला कानून लाया गया है, इसमें बहुत, ये कानून तो खैर किसी भी कीमत पर किसी भी हिंदुस्तानी को कबूल नहीं है, किसी भी हिंदुस्तानी को कबूल नहीं है। इस इतने बड़े प्रोग्राम में सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं आए हुए हैं, हजारों की तादाद में हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं जो हमसे मिले हैं और बहुत सारे जगहों पर वो खड़े हैं। लेकिन कहना क्या चाहते हैं, निचोड़ बताइए। सर नेचुरल ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो हिंदुओं को मुस्लिम की जागीर में हिंदुओं को जो शामिल किया जा रहा है ये गलत है। दूसरी बात ये कानून के अंदर जो लाया गया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई अगर 12 साल से ज्यादा कब्जा किया हुआ है तो वक्फ बोर्ड उसको खाली नहीं करवा सकता है, वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये नियम पहले नहीं था सर जी, पहले ये नियम था सरकारी जमीन पर अगर कोई 12 साल 15 साल 20 साल कब्जा करके रहता है, सरकार की जब मर्जी होगी वो खाली करवा सकता है। यही कानून हमारे वक्फ के लिए भी बना हुआ था। अगर वक्फ की जमीन पर कोई 10 साल 20 साल 50 साल तक अगर कब्जा किया हुआ है, वक्फ बोर्ड जब चाहेगी उसको खाली करवा देगी, निकलवा देगी। देख रहे हैं निकम्मी सरकार सर, ये निकम्मी सरकार ने हमारे आवाम के आंखों पर पट्टी डाल करके, एक धूल और एक झोंका डाल करके इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया। इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को निजी प्रॉपर्टी बदला करके ये कह दिया कि अगर कोई 12 साल से ज्यादा वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। सर ये गलत है, ये किसी कीमत पर किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। मुसलमान बाद में आएंगे, हमारे हिंदुस्तानी भाई पहले आएंगे, किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं और हम कभी भी इस चीज को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते।